جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، نکاح کا طریقہ بھی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے اسے بھی بتایا ہے۔ میں صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اگر ہم سب کا مقصد عمل کرنا ہے تو وہ ایک حدیث ہم سب کے لیے کافی۔ آقا مدنی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے نکاح 4 مقصد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ مالداری کو دیکھ کر نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول کے بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حسن و جمال یا مالداری یا حسب و نسب کی بنیاد پر نکاح کیا جائے، بلکہ انسان کو دینداری پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایسی عورت اور ایسے مرد کو تلاش کرنا چاہیے جو مرد یا عورت دیندار ہو۔ اگر دینداری کے ساتھ مال، حسن و جمال یا حسب و نسب مل جائے، یہ نور علی نور ہے۔ لیکن آج ہم سب کی نظر حسن و جمال کے ساتھ مال پر، حسب و نسب پر زیادہ ہوتا ہے، دینداری پر کم لوگوں کی نگاہیں جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ، خرابی، فتنہ اور فساد سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج ہم نے، آپ نے لمبی چوڑی تقریریں کی اور سنی، اور جلسہ گاہوں میں، جمعہ کے خطابات میں یہ تقاریر سنتے رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد لچھے دار تقریر کرنا، اور آپ کا مقصد ان پہ تنقید کرنا ہوتا ہے، اور بس عمل کرنا اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے یہ واقعات، یہ احادیث، یہ آیت کریمہ صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون، ہر انسان ہلاک و برباد ہونے والا ہے، وہ لوگ بچیں گے جو علم حاصل کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، وہ تمام عالم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، وہ عالم بچیں گے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، وہ عامل جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، عمل کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس کے دل میں اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو وہ سب ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔
ہاں وہ عالم جن کو اللہ نے عمل کی دولت سے نوازا اور دل میں اخلاص عطا فرمایا، وہ عالم با عمل کامیاب ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ کر کے ان کو بھی مخاطب کیا، والمخلصون فی خطر عظیم۔ اے عالموں، اگر اللہ نے تمہیں علم کی دولت سے اور عمل کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور اخلاص کی دولت بھی دی ہے تو تم اس پر ناز مت کرنا، غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، زمین پہ اترا کر کے مت چلنا، اس لیے کہ مخلص بڑے خطرے میں ہے، اس وقت تک خطرے میں ہے جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آج اس جلسے سے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے، ہم نے آپ نے علماء کے بیانات سنے ہیں، ہم ارادہ کریں ہم ضرور بھی ضرور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نکاح آپ کے سامنے ہو رہا ہے، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، پروردگار عالم نے ہر آیت میں کہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ شوہر کو حکم ہے اللہ سے ڈرو بیوی کے حقوق کے بارے میں، بیوی کو حکم ہے اللہ سے ڈرو شوہر کے حقوق کے بارے میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر بیوی کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور بیوی شوہر کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تادم حیات نا اتفاقی پیدا نہیں ہوگی۔ آج طلاق کی نوبت ہمارے معاشرے میں اس لیے آتی ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی ادا کرتا ہے اور اسی طرح بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی برتتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ابھی جو نکاح ہو رہا ہے پروردگار عالم اسے قبول فرمائے، شوہر اور بیوی کے درمیان میں الفت و محبت قائم فرمائے اور ان سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ عزیزم حافظ محمد ابرار بن جناب عبد القدوس صاحب، مقام مرزا پور، پوسٹ بشن پور، ضلع سیتامڑھی، آپ کے نکاح کے دو گواہ ہیں۔ نمبر 1 جناب ابوالکلام کوئلی صاحب اور دوسرے گواہ ہیں جناب محمد فرمان انصاری بھوانی پور۔ آپ کا دین مہر ہے 11,555 روپے۔ مہر یہ عورت کا حق ہے اور شوہر پر قرض ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مہر معجل ہو، فوری طور پر ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اگر فوری طور پر ادا نہیں کرتا ہے ان کا وقت متعین ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں دونوں چیز مفقود ہیں، نہ تو فوری طور پر ادا کرنے کا رواج ہے اور نہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت متعین ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شوہر فوری طور پر ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو بیوی کا ماں اور باپ بے چین ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں کالا پن ہے، ہو سکتا ہے وہ میری بیوی کو چھوڑ دے گا اس لیے تو یہ فوری طور پر مہر ادا کر رہا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ مہر معجل ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی شوہر ادا کرتا ہے انہیں ہم سب کو مل کر مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ مہر شوہر پر لازم ہے ادا کرنا، بیوی کا یہ حق ہے۔ بیوی اگر چاہے تو شوہر کو اپنے قریب ہونے سے روک دے اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ کہہ دے کہ جب تک کہ تو میرا مہر ادا نہیں کرے گا میں آپ کو قریب نہیں ہونے دوں۔ اگر کوئی شوہر اپنے دل میں یہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں اس کے مہر کو ادا نہیں کروں گا، یاد رکھیں کل قیامت کے دن پروردگار عالم اس کی سخت سے سخت پکڑ فرمائیں گے۔ عورت کے خوش دلی کے ساتھ معاف کرنے کے بغیر معافی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، جب شوہر مرنے لگتا ہے
تو ان کے رشتہ دار بیوی کو پکڑ کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کان میں کہو میں نے معاف کر دیا. یہ کیسی معافی ہے؟ معافی تو وہ معتبر ہے کہ بیوی زندگی میں خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے. اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے مہر کو جلد سے جلد ادا کرنے کی. حافظ محمد ابرار صاحب، میں نے 2 گواہ جناب ابوالکلام کوہلی صاحب اور جناب فرمان انصاری بھوانی پور کی موجودگی میں بیبس 11,555 روپے معنی نفقہ کے عزیزہ فرحت خاتون بنت محمد سلام انصاری مقام کوئلی کو آپ کی زوجیت میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ زور سے کہیے میں نے قبول کیا. اس میں لکھ کے میں نے قبول کہیے قبل تو قبول تو. پھر بولی عزیزم حافظ محمد ابرار، میں نے عزیزہ فرحت خاتون بنت محمد سلام انصاری کو 2 گواہ جناب ابوالکلام کوہلی صاحب جناب فرمان انصاری کی موجودگی میں آپ کی زوجیت میں دیا. بیبس 11,555 روپے کے آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. میں نے قبول کیا. ہمارے درمیان ہم سب کے محترم حضرت جناب مولانا عرفان صاحب قاسمی مبلغ دارالعلوم دیوبند تشریف فرمائیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ نکاح کے بارے میں آپ دعا فرمائیں. وہاں چلے گئے؟ چلیے قاضی انصار صاحب کا بیان ہوگا نا، وہ دعا کرو. یہ نکاح کی مختصر سی دعا ہے، سب حضرات دعا کر لیں اور ان کو برکت کی دعا بھی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے الہ العالمین، ابھی یہ نکاح ہوا ہے. یقیناً یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوا ہے. اے اللہ اس نکاح کو بامقصد بنا دیجئے. اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں کے لیے توالد و تناسل کا ذریعہ بنا دیجئے. اے الہ العالمین اس نکاح کو ان دونوں کے لیے عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ سکون کا ذریعہ بنا دیجئے، مودت و محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ یہ 2 الگ الگ خاندان کے لوگ ایجاب و قبول بول کر کے ازدواجی رشتے میں بندھے ہیں. اے اللہ اس میں صاف ستھری ان دونوں میں محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ابھی قاضی نکاح نے خطبہ نکاح میں قولوا قولا سدیدا کی تلاوت کی. اے اللہ ان دونوں میں صاف ستھری زندگی عطا فرمائیے، صاف ستھری باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نکاح کی وہ تمام بشارتیں ان دونوں کو نصیب فرما دیجئے جو آپ نے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اے اللہ اس مبارک عمل پر ہم سارے حاضرین ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان دونوں کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ خاص طور سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کرنے والا ہمیشہ بنائے رکھیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.